یہ کہانی ہے ایک عظیم ماضی کی جس میں شاہی محل کی دیواریں سرگوشیوں میں تاریخ سنائی دیتی ہیں، جہاں وقت رخصا گیا ہے، جہاں ہر ستون، ہر نقاشی اور ہر آیت اپنے عہد کی عظمت کی گواہ ہے۔ غرناطہ کے دل میں بسنے والا ایک شاہکار، میں بات کر رہا ہوں الحمرا محل کی، اندلس کی شان اور مسلمانوں کی پہچان۔ ایسا محل جہاں شاعروں، عالموں اور فنکاروں کی تخلیقات دیواروں پر نقش ہو گئی۔ السلام علیکم دوستو، الحمرا جو اسپین کے شہر غرناطہ میں واقع ہے، یہ ایک شاندار محل اور قلعہ ہے جو مسلمان حکمرانوں کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا نام الحمرا عربی لفظ الحمرا سے لیا گیا جس کا مطلب سرخ ہے۔ کیونکہ یہ سرخ پتھر سے بنایا گیا تھا اسی لیے اسے الحمرا کا نام دیا گیا۔ اس کی تعمیر 1213 میں محمد ثانی نے کی اور 1345 میں یوسف اول نے اسے عربی طرز کے نقش و نگار سے مزین کی۔ اس محل میں مختلف حصے شامل ہیں، جیسے البرکہ جو خوبصورت شیروں کا صحن جانا جاتا ہے، جہاں کبھی شیروں کو لڑایا جاتا تھا۔ یہ صحن الحمرا کے مشہور حصوں میں سے ایک ہے جہاں سنگ مرمر کے شیروں کے مجسمے ایک خوبصورت فوارے کے گرد موجود ہیں۔ دیواروں پر قرآنی آیات اور عربی شاعری عمدہ کی گئی جو اس محل کی روحانی اور ثقافتی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمرا میں پانی کے چشمے اور فوارے نہ صرف جمالیاتی حسن میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ اسلامی فن تعمیر میں پانی کی اہمیت کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ الحمرا کی فن تعمیر اسلامی، ہسپانوی اور مغربی طرز کے حسن امتزاج کی ایک شاندار مثال ہے۔ اس محل میں عربی خطاطی، پیچیدہ نقوش اور خوبصورت محرابیں شامل ہیں جو اسلامی فن تعمیر کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ غرناطہ کے مسلمان حکمرانوں نے الحمرا کو عظیم قلعے اور محل کے طور پر تعمیر کیا تھا جو نہ صرف دفاعی مقاصد کے لیے تھا بلکہ شاہی رہائش گاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ دوستوں، اگر الحمرا میں استعمال ہونے والے میٹیریل کی بات کی جائے تو الحمرا پتھر جو غرناطہ کے قریبی علاقوں سے نکالا گیا ہے۔ محل میں استعمال ہونے والے سنگ مرمر اسپین کے مختلف علاقوں سے لائے گئے، خاص طور پر المریا اور قرطبہ سے۔ محل کی چھتوں اور دروازوں میں استعمال ہونے والی لکڑی زیادہ تر لبنان اور شمالی افریقہ سے درآمد کی گئی۔ الحمرا کی دیواروں پر لگے پیچیدہ نقش و نگار والے ٹائلز اندلس کے مقامی کاریگروں نے تیار کیے تھے۔ یہ مواد الحمرا کی خوبصورتی اور پائیداری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر الحمرا کی تعمیر کی لاگت کے بارے میں پوچھا جائے یا بات کی جائے تو الحمرا کی تعمیر کی اصل لاگت کے بارے میں کوئی مستند تاریخی ریکارڈ موجود نہیں، کیونکہ یہ محل 13ویں اور 14ویں صدی میں مختلف مراحل میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس وقت تعمیراتی اخراجات کو جدید مالیاتی نظام کے مطابق نہیں ناپا جاتا تھا، تاہم اس کی محل کی تعمیر میں سنگ مرمر، سرخ پتھر، قیمتی لکڑی اور پیچیدہ نقش و نگار شامل تھے جو اس وقت کے لحاظ سے انتہائی مہنگے سمجھے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ الحمرا کی دیواروں پر عربی خطاطی اور فنکارانہ نقش و نگار عمدہ کیے گئے جنہیں ماہر کاریگروں نے تیار کیا۔ اگر الحمرا کی بحالی اور دیکھ بھال کی بات کی جائے تو اس کی بحالی کے لیے مختلف منصوبے وقتاً فوقتاً کیے جاتے ہیں، جن میں دیواروں کی مرمت، نقش و نگار کی بحالی اور پانی کے نظام کی دیکھ بھال شامل ہے۔ الحمرا کی بحالی پر ہر سال ملین یورو خرچ ہوتے ہیں کیونکہ اس کی فن تعمیر اور تاریخی اہمیت کے باعث خصوصی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسپین کی حکومت اور مختلف ثقافتی ادارے اس کی بحالی کے لیے فنڈز فراہم کرتے ہیں۔ الحمرا میں داخلے کی ٹکٹوں سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی اس کی دیکھ بھال میں استعمال ہوتی ہے۔ دوستوں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں کئی دلچسپ قصے موجود ہیں جن میں ایک واشنگٹن اوروم کی کتاب ٹیلز آف دی الحمرا میں بیان کیے گئے۔ یہ کتاب 1832 میں شائع ہوئی اور اس میں الحمرا کی پراسرار اور طلسماتی ماحول کو بیان کیا گیا۔ غلام عباس نے 1930 میں اس کتاب کا اردو ترجمہ الحمرا کے افسانے کے نام سے کیا جو بہت زیادہ مشہور ہو۔ دوستو، ہر قدیمی جگہ کی سچائی کے ساتھ لوک کہانیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ ایسے ہی لوک کہانیاں الحمرا کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں، جن میں ایک مشہور کہانی یہ بھی ہے کہ الحمرا کے محل میں خفیہ خزانہ چھپا ہوا ہے جسے صرف وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو محل کے قدیم رازوں کے بارے میں جانتا ہے۔
ان کو समझने की सलाहियत रखता हूँ। एक और कहानी में ये भी जिक्र है कि अलहमरा के बागात में रात के वक्त एक पुरस्रार रोशनी नजर आती है जो माजी के हुक्मरानों की रूहों की मौजूदगी का इशारा देती है। अलहमरा महल की मारूफ बातों में से एक ये भी है कि इसकी दीवारों पर अरबी में कई शायराना और फलसफाना इबारतें कुंदा हैं, जिनमें से कुछ आज भी वाज़ी तौर पर पढ़ी जा सकती हैं। और दोस्तों, इस महल की तामीर में पानी का निज़ाम इंतहाई मुनफरिद था। यहाँ फुआरे और नहरें इस तरह बनाई गई थीं कि पानी कुदरती तौर पर बहता रहे। ये उस वक्त की इंजीनियरिंग के कमारात में शुमार होता है। दोस्तों, जैसे मैं कहता हूँ कि हर उरूज को एक दिन ज़वाल आना है, इसी तरह अलहमरा को ज़वाल 1492 में आया, जब गरनाता की इस्लामी हुकूमत का खात्मा हुआ और मसीही हुक्मरानों ने इस पर कब्जा कर लिया। उस वक्त के आखिरी मुसलमान हुक्मरान अबू अब्दुल्ला ने मसीही बादशाह फर्डिनेंड और मलका अज़ाबिला के साथ एक मुआहिदा किया, जिसके तहत मुसलमानों को मजहबी आज़ादी और जानो माल की हिफाजत की यकीन दहानी कराई गई थी। ताहम वक्त के साथ साथ ये वादे पूरे नहीं किए गए और मुसलमानों को जबरी तब्दीली, मजहब, जिलाद वतनी और जुल्म सितम का सामना करना पड़ा। अलहमरा महल जो कभी इस्लामी फ़न तामीर का शाहकार था, हुक्मरानों के ज़ेर असर आ गए और इसमें कई तब्दीलियाँ की गई। ये ज़वाल न सिर्फ अलहमरा महल का था, बल्कि अंदलस में मुसलमानों के 800 साला दौरे हुकूमत का भी इख्तिताम था, जो यूरोप में इस्लामी तहजीब व तमद्दुन का एक अजीम बाब था। अंदलस की सरजमीन पर अलहमरा महल आज भी माजी की अजमत की गवाही दे रहा, एक दस्तान जो वक्त के धारे में अमर हो गई। गरनाता के ज़वाल ने तारीख को बदल दिया, लेकिन अलहमरा महल आज भी खड़ा है जैसे एक ख्वाब जो कभी टूटा नहीं। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।